اپنی جان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو. پہلے مال کہا پھر جان کہا. پہلے مال کے ساتھ جہاد کرو پھر جان کے ساتھ. وہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا پہلے جان کے ساتھ جہاد کرو پھر مال کے ساتھ. وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا وَجَاهِدُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. گرامر کے اعتبار سے کوئی فرق نہ پڑتا. وَجَاهِدُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. اپنے نفسوں سے جہاد کرو اور اپنے مال سے جہاد کرو. لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. کہا مال سے جہاد کرو پھر جان سے جہاد کرو. کیوں؟ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ انسان کی نیچر سے واقف ہے. اسے معلوم ہے مال نکلتا ہے تو جان خود بخود نکل جائے گی. آپ لوگوں کو مال جب نکلے گا جان خود بخود نکل جائے گی. تو مال کے شعبے میں پہلے آزما لیے جائیں پھر جان کی باری آئے. خود کماتے ہیں، باپ کماتا ہے، بیٹا کماتا ہے، بیوی کماتی ہے، دولت بھری چلی آ رہی ہے، خمس نہیں نکالتے. تو جو اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتا وہ جان کیا دے گا؟ پاکستان سے، انڈیا سے، امریکہ آ گئے، یہاں پیسہ کمایا، وہاں بھیجا. ذرا جائیے اب اس طرف، وہاں بھی ذرا سفر کیجیے گا. بہت ترقی ہو چکی ہے، بہت ترقی ہو چکی ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ بہت دور تک پہنچ چکے ہیں. 25 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے؟ یو ایس میں رہتے ہیں. میں لمحہ فکریہ دیتا ہوں، میں لمحہ فکریہ. وہاں جا کے وہاں کی عزاداری کو دیکھیے. ملینز آف ڈالرز لوگ خرچ کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان میں آپ جائیں، ملینز آف ڈالرز عزاداری میں خرچ ہو رہے ہیں. وہ دیگیں، وہ شامیانے، وہ کھانے، وہ تبرکات. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں گھومتا ہوں، میں دنیا کو دیکھتا ہوں. سیرو فی الارض، دنیا کو دیکھو. کل اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا. وہ جو بھئی ذرا مردانے میں آ جائیے آپ لوگ یہاں پلیز. ذرا آپ لوگ یہاں آئیے نا. وہ اب وہاں بیٹھے ہیں تو میں کس کے سامنے بیان کروں؟ آپ لوگ ذرا سمٹ جائیں تو میں گفتگو کروں. تو تیار ہیں آپ سننے کو؟ تو مال کے ساتھ پہلے جہاد کرو. مال کے شعبے میں آزما لیے جائیں گے تو جان خود بخود، مال نکلتا ہے جان خود بخود نکل جائے گی آدمی کی. تو پہلے مال کے شعبے میں آزما لو. امیر المومنین فرماتے ہیں دولت نہ دھوکے سے آتی ہے، نہ بخیلی سے ٹکتی ہے، نہ سخاوت سے جاتی ہے. توجہ کیجیے گا محترم. دولت نہ دھوکے سے آتی ہے، نہ بخیلی سے ٹکتی ہے، نہ سخاوت سے جاتی ہے. پہلے مال کے شعبے میں آزما لیے جائیں پھر جان کی باری آئے. گاؤں میں غلہ ہے، کھیت ہے، مویشی ہیں، باغات ہیں، گولڈ ہے، سونا چاندی ہے، غلات ہیں. زکوٰۃ نہیں دیتے تو جو اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتا وہ جان کیا دے گا؟ اور یاد رکھیے جہاد واجبات میں آزمایا نہیں جاتا، مستحبات میں آزمایا جاتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لینا جہاد نہیں ہے. 30 روزے کسی طرح سے کھینچ کے پورے کر لینا جہاد نہیں ہے. واجبات میں جہاد آزمایا نہیں جاتا، جہاد مستحبات میں ہے.
تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور اول وقت نماز پڑھنا جہاد ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جلال عشق و مستی نئے نوازی، جمال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی. یہ کمال عشق و مستی ظرف حیدر. یہ ظرف حیدر کیا ہے؟ ظرف حیدر کو سمجھ لیجئے، پوری کربلا سمجھ میں آ جائے گی، پوری عزاداری سمجھ میں آ جائے گی. یہ ظرف حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر. یہ ظرف حیدر کیا ہے؟ اس میں اقبال نے تلمیح سے کام لیا ہے. تلمیح علم عروض میں اس صورت کو کہتے ہیں، اس اصطلاح کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اقبال نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. کمال عشق و مستی ظرف حیدر. یہ ظرف حیدر کیا چیز ہے؟ آئیے 40 ہجری کی طرف چلیں. 19 رمضان کی شب ابن ملجم نے حضرت علی کے سر پر ضربت لگائی. تھوڑی ہی دیر میں قاتل گرفتار کر لیا گیا، علی کے سامنے پیش کیا گیا. علی نے آنکھیں کھولی، ابن ملجم کو دیکھا، تھر تھر کانپ رہا ہے، اس کے بدن میں راشا پڑ چکا ہے، اس کی جان لبوں پر آ چکی ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں. علی نے اپنے فرزند حسن سے فرمایا، بیٹا اسے ایک جام شربت کا دو، پلاؤ. علی کی نگاہیں قاتل کو نہیں دیکھ رہی تھی، پیاسے انسان کو دیکھ رہی تھی. اسی کو اقبال نے ظرف حیدر کہا. ظرف حیدر کیا؟ یعنی قاتل کو پیاسا دیکھنا. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ قاتل کو پیاسا دیکھنا. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے منہ سے نوالا کھینچ رہا ہے، چھین رہا ہے، ایسی خوشی سے گلا اپنے بھائی کا کاٹ رہا ہے. ایک بھائی جیسے کسان کھیتی کاٹتا ہے جس خوشی کے ساتھ. سارے رشتوں پر مطلب سوار ہو چکا ہے، محبتیں اٹھ چکی ہیں، رشتے دکانداری کا روپ اختیار کر چکے ہیں. باپ کی نگاہ بیٹے کی پاکٹ پر ہے، بیٹے کی نگاہ باپ کی پراپرٹی پر ہے. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے اس سے میرا کیا کام نکلے گا، اس سے میرا کیا مطلب نکلے گا. سارے رشتے دکانداری کا روپ اختیار کر چکے ہیں. ہر چیز کو دولت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ماں باپ کی محبتیں، دوستوں کی دوستیاں، رشتہ داروں کے تعلقات، توجہ میری طرف، رشتہ داروں کے تعلقات، پڑوسیوں کے روابط، بچوں کی معصومیتیں، خون کے رشتے، سب دولت کی کسوٹی پر پرکھے جا رہے ہیں. آج معاشرے کے ریشے ریشے میں ظلم گھسا ہوا ہے. نہ علم محفوظ ہے، نہ ادب، نہ سیاست محفوظ ہے، نہ مذہب، نہ گھر محفوظ ہے، نہ گھرانہ. مجلسوں میں پالیٹکس، محفلوں میں پالیٹکس، انجمنوں میں پالیٹکس، اداروں میں پالیٹکس، آرگنائزیشن میں پالیٹکس، ممبروں میں پالیٹکس، فرش اعضاء میں پالیٹکس، مسجد میں پالیٹکس، مصلی میں پالیٹکس، بہن بھائی میں پالیٹکس، بھائی بھائی میں پالیٹکس، باپ بیٹے میں پالیٹکس. ہوائیں آلودہ، غذائیں آلودہ، پانی آلودہ، دوائیں آلودہ. کوئی چیز خالص نہیں، کوئی چیز پیور نہیں. دودھ اور تیل تو دور کی بات، زہر بھی پیور نہیں. گھر بھی کھا کے جا رہا تھا محترم. ارے زہر بھی کتنے لوگوں نے زہر کھایا، بچ گئے. دیکھا تو جو کھایا تھا وہ نقلی تھا. غور کر رہا تھا، زہر بھی پیور نہیں. ادب میں سیاست، سیاست میں گھوٹالا، تجارت میں دھوکہ، محبت میں دکھاوا، شاعری میں دلالی، خطابت میں اداکاری.
حد ہے حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں، تفسیروں میں جھوٹی تفسیریں، تاریخ میں من گھڑت افسانے، مگر جب چاند کو دو ٹکڑے کرنے والی انگلیاں اور درے خیبر کو اکھاڑنے والے ہاتھ پردہ غیب سے باہر نکلیں گے تو دنیا کو ایسا نچوڑ دیں گے کہ ظلم کا ایک ایک قطرہ ٹپک کر بہ جائے گا، صرف حق رہ جائے گا، انصاف رہ جائے گا، عدالت رہ جائے گی۔ ارے گدھے نے ایک دن شیر کی کھال پہن لی، جب خطرہ سامنے آیا تو خود بخود اس کی آواز نکل گئی۔ ارے سب کے چہروں سے نقاب ہٹے گی جب آنے والا آئے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ آج منشیات کی دوڑ، اسلحوں کی دوڑ، منشیات کی ایجاد، بلیک میل کی طاقتوں نے انسانیت کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ ماں کی گودیوں سے بچوں کو چھینا جا رہا ہے، ان کو اپاہج بنایا جا رہا ہے، بھیک مانگنے کی فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں سے گردے چرائے جا رہے ہیں۔ آج اسٹیج پر کامیڈی کرنے والا چند منٹ میں اتنا کما لیتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے والا ٹیچر پوری زندگی میں اتنا نہیں کماتا۔ لیکن جب آنے والا آئے گا تو انسانوں کی تقدیروں کا فیصلہ شیئر مارکیٹ میں نہیں ہوگا، عمل کے میدان میں ہوگا۔ روان کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، یاد رکھیے گا، میرے ایک ایک سینٹنس پہ غور کیجئے، ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ منشیات کی ایجاد، بلیک میل کی طاقتوں نے انسانیت کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ سائنس کہہ رہے ہیں انسان کی ترقی اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی ہے۔ حالات کہتے ہیں سدھار کے کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایثار، پیار، محبت، رشتہ داری ایک ایک کر کے بزم حیات سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فکر و نظر کے چراغ جلانے والے اپنا چراغ جلا چکے ہیں۔ غور کر رہا تھا محترم، لیکن عقل کہتی ہے نہیں، انسانیت کے مقدر میں صرف تاریک ماضی نہیں، روشن مستقبل بھی ہے۔ اللہ نے انسانیت کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے خلق کیا، اتنی بڑی انسانیت کو، تو انسانیت ایک دن ایک گھاٹ پر شیر اور بکری کو پانی پیتے ہوئے دیکھے گی۔ ہر آدمی انتظار کر رہا ہے، ہر قوم نجات کا خواب دیکھ رہی ہے، ہر شخص منتظر ہے، لیکن وہ کون ہے، کہاں ہے، کب آئے گا؟ ان سوالوں کے جوابات صرف شیعہ مذہب کے پاس ہیں۔ وہ اسی زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے، اس کے ارد گرد فاطمہ کی دعاؤں کا حصار ہے، اس کے دامن میں 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے، اس کے پہلو میں پیغمبر اکرم کا دل ہے، اس کی نگاہوں میں 1100 برس کا زمانہ ہے، اس کے کانوں میں افغانستان اور عراق کے یتیم و بیوہ عورتوں کی چیخ و پکار ہے، اس کے ہاتھوں میں دنیا کے آخری آپریشن کے لیے حیدر کرار کی ذوالفقار ہے۔ وہ آئے گا مگر کب آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ سردی میں اگنے والے پودے گرمیوں میں نہیں اگتے۔ میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم، گرمیوں میں لگنے والے پھل سردیوں میں نہیں لگتے۔ جب ہر چیز کے نکلنے کا ایک وقت ہے تو اس کے آنے کا بھی ایک زمانہ ہے، انتظار کرو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ لطف آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا میں بکتا چلا جا رہا ہوں اور آپ لوگ؟ قاتل کو پیاسا دیکھنا، ظرف حیدر۔ اور جب امام حسین مکے سے چلے تھے تو کتنا پانی لیا تھا امام حسین نے؟ ایک جنگ میں، ظاہراً آذربائیجان کی جنگ میں بھول رہا ہوں، ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اس کو سنا دوں۔ پہلوان نے، بہادر نے حضرت علی کی ذوالفقار کی تعریف شروع کر دی۔ مولا آپ کی ذوالفقار بڑی اچھی ہے، بڑی چمکدار ہے، بڑی تیز ہے، کیا آپ مجھے یہ ذوالفقار دے سکتے ہیں؟ میدان جنگ میں
علی نے کہا لے. جیسے اس نے لی، باطل اپنے عارضی کامیابی پر بہت خوش ہوتا ہے. باطل اپنے عارضی کامیابی پر بہت. میں نے ایک شعر کہا تھا، زور بازو پا بھروسہ تھا مکمل، ورنہ آگے لشکر ہو تو خنجر نہیں پھینکے جاتے. کیا کہیں یار، اپنی تہذیب کے گوہر نہیں پھینکے جاتے، گھر کے برتن کبھی باہر نہیں پھینکے جاتے. اپنی تہذیب کے گوہر نہیں پھینکے جاتے، گھر کے برتن کبھی باہر نہیں پھینکے جاتے. اور جو لوگ یہ مؤسسہ چلا رہے ہیں ان کی میں نظر کر رہا ہوں کہ خدمت خلق میں یہ سوچ کے تانے کھائے، بے ثمر شاخ پر پتھر نہیں پھینکے جاتے. خدمت خلق میں یہ سوچ کے تانے کھائے، بے ثمر شاخ پر پتھر نہیں پھینکے جاتے. اور زور بازو پر بھروسہ تھا مکمل، ورنہ آگے لشکر ہو تو خنجر نہیں پھینکے جاتے. حق رواداری کا سلمان نہ پامال کرو، اینٹ کے بدلے میں پتھر نہیں پھینکے جاتے. تلوار کو لے کر ذوالفقار کو اس نے لی، اترانے لگا، کہنے لگا یا علی میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا، بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا. یہ بھی کوئی موقع ہوتا ہے تلوار دینے کا؟ غور کیجیے گا محترم، یہ بھی کوئی موقع ہوتا ہے جنگ میں کوئی تلوار دیتا ہے؟ علی نے کہا ظالم، تو نے ہاتھ پھیلا دیا تھا، میری سخاوت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ساحل کو مایوس کر دوں. محترم غور کر رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا. میں نے تجھے دے دیا. حسین جب مکے سے چلے تھے کتنا پانی لے کے گئے تھے؟ عباس سے کہا تھا مشکیزوں کو بھر لو، کم سے کم کم سے کم کم سے کم. جب حر نے راستہ روکا تھا 1000 کے لشکر کو امام حسین نے پانی پلایا تھا، ہے کہ نہیں؟ سواروں کو، پیادوں کو کتنا پانی لیا ہوگا؟ حر کے لشکر کا ایک سپاہی علی بن طحان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری جان پیاس کی وجہ سے لبوں پہ آ چکی تھی، میں پانی پی نہیں سکتا تھا، میں اتنا پیاسا تھا کہ میرے ہوش و حواس تک نہیں تھے، راشا پڑا ہوا تھا. میں نے خود دیکھا کہ حسین چلے، ایک ہاتھ نے مشکیزے کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے مشکیزے کا دہانہ کھولا اور مجھے پانی پلایا. اگر حسین چاہتے، مسلمانوں ایک لمحے فکریہ دے رہا ہوں، اگر حسین چاہتے تو یہ کام علی اکبر سے بھی لے سکتے تھے، قاسم سے بھی لے سکتے تھے، عباس سے بھی لے سکتے تھے، مگر حسین کی سخاوت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ان کے عہد امامت میں کوئی پیاسا مر جائے. امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں کو بتا دیا کہ میدان جہاد کا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ محبت ہے. ہر کوئی میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، غور کیجیے گا، غور کیجیے گا. میدان جہاد کا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ محبت ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں مسجد النبوی میں ایک بدھو نے آ کر مسجد النبوی کے وضو خانے میں پیشاب کر دیا، اصحاب دوڑے اسے مارنے کو، تو نے گستاخی کر دی، مسجد النبوی کے وضو خانے میں پیشاب کر دیا. جلالی صحابہ دوڑے، آستینیں چڑھا لی انہوں نے، اور ایک لمبے حضرت تھے انہوں نے تو تلوار نکال لی. میدان جنگ میں کم نکلتی تھی تلوار، مسجد میں زیادہ نکلتی تھی. انہوں نے نکال لی، مار دوں تو ظالم کا خاتمہ ہی کر دوں گا. تھر تھر کانپ رہا تھا. پیغمبر اکرم آ گئے، کہا اسے چھوڑ دو، جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں 1 بالٹی پانی بہا دو. وہ چلا گیا. ہفتہ 10 دن کے بعد اپنے پورے خاندان کو لے کر آیا. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ محمد، پیغمبر اکرم نے پہلے ہی دن مسلمانوں کو بتا دیا، نفرت کے 1000 بالٹی خون بہانے کے بجائے محبت کا 1 بالٹی پانی بہا دو. محترم نفرت کے 1000. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ آج مسلمان خاموشی کو بزدلی سمجھتا ہے، جھگڑے کو جہاد سمجھتا ہے. اور کہنا میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟
खामोशी को बुज़दिली समझता है, झगड़े को जिहाद। पूरी इमेज तबाह कर दी मुसलमानों ने, अपने मुसलमानियत की इमेज। हैसियत उर्फी, हैसियत उर्फी पता है, मैं बच्चों को समझा दूं। हैसियत उर्फी को चेंज कर दिया मुसलमानों ने अपनी। मोहम्मद अली किले का नाम आता है, फौरन बॉक्सिंग का तस्वुर आता है कि नहीं? कोई इकबाल का नाम लेता है, फौरन शायरी का तस्वुर आता है। कोई अनीस का नाम लेता है, फौरन मरसिया का तस्वुर आता है। कोई सिस्तानी का नाम लेता है, फौरन मरजइयत का तस्वुर आता है कि नहीं? कोई मुसलमान का नाम लेता है, फौरन लड़ने मरने वाले, ये तस्वुर आता है हम दुनिया की निगाह में। इस्लाम का आगाज हुआ है, ए रसूल पढ़ो, इकरा इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, गोली मारो नहीं कहा? मैं क्या कहें यार, गोली मारो कहा? मुसलमान गोली मारता है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम की आइडियोलॉजी प्रॉब्लम नहीं, मुसलमानों का अमल प्रॉब्लम है। मैं क्या कहें यार, इस्लाम की आइडियोलॉजी दुनिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों का अमल प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर वाटर टैंक के ऊपर से पानी बहकर जमीन की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के खिलाफ शोर मचाने के बजाय जाके वो होल बंद करना चाहिए जहां से पानी टपक रहा है। और मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अपनी कमियों को दूर करें। मीडिया खिलाफ कहता है, अगर पूरी दुनिया का मीडिया ये आवाज निकाले कि यहूदी जो है वो फकीर कौम है, कोई मानेगा? अगर पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये आवाज निकाले, फैलाए कि क्रिश्चियनिटी जाहिल है, कोई मानेगा? मीडिया एक हद पे जाने के बाद उसका दम निकल जाता है। अगर मीडिया हमारे खिलाफ बोल रहा है तो फिर हमें सोचना चाहिए, अपनी उन खामियों को दूर करना चाहिए जो खामियां हमारे पास हैं। तो जो करना चाहिए, मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूं, इस तरह की तकरीर कोई नहीं करता है। मुसलमानों को दो काम आता है, माजी पर फख्र, हाल पर शिकायत। मुसलमानों को दो काम आते हैं, माजी पर फख्र। 150 साइंटिस्ट हमने मेडिकल में काम किया, फला मदरसे को हमने, ईरान को हमने फतह किया, दश्त तो दश्त है, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हाँ, पत्थर पे आलम दीन का गाड़ा किसने, मरहब से पहलवान को पछाड़ा किसने, असहाबे पैगंबर तो सभी थे लेकिन बोलो दर खैबर को उखाड़ा किसने। तुमने क्या किया? इकबाल कहता है, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। तुझे अपने आबा और अजदाद से नौजवान कोई निस्बत नहीं हो सकती। वो मैदान जंग में शुजाअत के जौहर दिखाते थे, तू होटलों में बैठ के सिगरेट का धुआं उड़ाता है। तुझे और आबा और अजदाद से कोई निस्बत नहीं। मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत गोरे भी करते हैं, मगर उनकी और हमारी मेहनत में फर्क है। वो कायनात के भेदों को तलाश करते हैं, हम पड़ोसियों के भेदों को तलाश करते हैं। वो समंदर का सीना चीर के मोती निकालते हैं, हम बीवी के सालन में कंकर निकालते हैं। वो चांद की तरफ जाते हैं, हम कल्बों की तरफ जाते हैं। वो केमिकल गैस छोड़ते हैं, हम सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। वो सद्दाम और तालिबान जैसों को मार गिराते हैं, हम बैल को टांग मार के कैसे गिराना ये आता है, फिर उसके ऊपर छुरी। इस्लाम की आइडियोलॉजी
آئیڈیالوجی پرابلم نہیں، مسلمانوں کا عمل پرابلم بنا ہوا ہے. اگر مسلمان اپنے عمل کو ذرا دھیما کر لے، مسلمان ذرا عقل مندی سے کام لے، تو اسلام خود بخود پھیلے گا. جب کل کے جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تھی 11 ہجری میں، 12 لاکھ مربع کلومیٹر، 12 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلام کی حکومت تھی. جب کل کے جاہل دماغ کو، الٹریٹ مائنڈ کو اسلام میں کنوینئنس کرنے کی طاقت ہے، تو آج کے پڑھے لکھے دماغ کو تو بہت اچھا کنوینئنس کر سکتا ہے اسلام، اور کر رہے ہیں. میرے ایک دیکھیے لمحے فکریہ میں دیتا ہوں، یہ خون جگر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. کمیونزم رشیا میں آیا، پتا کب آیا؟ 1917 اور ختم کب ہوا؟ ٹوٹا کب سوویت یونین؟ 91. کتنے ایئر؟ کتنا بھائی؟ آپ جلدی لگائیے، آپ لوگ بھی جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. 73 ایئرس. اس عرصے میں کمیونزم کے خلاف بولنے کی بھی کسی کو طاقت نہیں تھی، مجال نہیں تھی. لوگ لطیفوں کا سہارا لیتے تھے. ایک بچی، 5 سالہ بچی اسکول میں آئی، توجہ میری طرف رکھیے، نو ادھر ادھر. ایک 5 سال کی بچی اسکول میں آئی، اس نے اپنی ٹیچر سے کہا، ٹیچر آج ہماری بلی نے 5 بچے جنم دیے اور وہ سب کے سب کمیونسٹ ہیں. تو ٹیچر نے کہا ویری گڈ، اتنا پھیل رہا کمیونزم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں کمیونزم گھس گیا، شاباش بیٹی. نیکسٹ ویک ہم ایسا کریں گے، ایک تقریب کریں گے، ایک پروگرام، ایجوکیشن منسٹر کو بلائیں گے، تم ان کے سامنے اپنے گھر کے اس واقعے کو بتانا. بچی نے کہا ٹھیک ہے. ٹائم آیا، پروگرام ہوا، ایجوکیشن منسٹر ڈائس پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹیچر نے بچی کو بلایا، کہا بیٹی لاسٹ ویک تمہارے گھر میں کیا ہوا تھا؟ تو بچی نے کہا سر لاسٹ ویک ہماری بلی نے 5 بچے جنم دیے اور وہ سب کے سب سوشلسٹ ہیں. تو ٹیچر نے کہا بیٹی تو نے تو کمیونسٹ کہا تھا، سوشلسٹ کیسے؟ تو اس بچی نے کہا اتنے دنوں میں ان کی آنکھیں کھل گئیں. کیا کہ ہاں تو یہ کیجیے گا. مارکسزم چائنا اور جاپان سے چلا، خود اپنے ملک میں کامیاب نہیں ہوا. کمیونزم اپنے ملک میں کامیاب نہیں ہو سکا. کیپٹلزم اپنے ماحول میں یہاں سے چلا. انسان کو انہوں نے مشین بنا دیا، مشین. ٹوٹ چکا، ختم ہو چکا، کنگال. آپ کا کنٹری کنگال ہو چکا، کنگال نہیں بنگال ہو چکا ہے، پتا آپ کو، مالی اعتبار سے. لیکن اسلام مدینے سے چلا، آج پوری کائنات میں پھیل گیا. ذرا غور کیجیے گا، غور کیجیے گا. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. علامہ اقبال کے ایک دوست تھے، کرسچن اسکالر تھا. وہ بمبئی کے ایک سیٹ نے اس کی دعوت کی، اقبال کی. آپ توجہات ہیں آپ کی؟ آپ کو لطف آ رہا ہے؟ میں پڑھوں یا چینج کر دوں؟ میں اینی ٹائم آپ مجھے بولیے. میں نے کل بتا دیا 5 طریقے سے مجلس پڑھتا ہوں. ایک نمونہ کل میں نے دکھایا، یہ نمونہ آج، کل ایک نمونہ، پرسوں ایک نمونہ، پھر 5واں نمونہ میں نہیں ہوں یہاں. 4 نمونے ہیں، 4 نمونے سن لیجئے. پھر اگر کبھی میرا آنا ہوا تو جو نمونہ آپ سن چکے ہیں وہ مجھے بیان کیے. ایک بمبئی کے سیٹ نے دعوت کی. اسکالر بھی اقبال کے ساتھ تھا، کرسچن تھا. مسلمان کھاتے اچھا ہیں الحمدللہ، دسترخوان اچھا ہوتا ہے اور کھانا چاہیے. ہاں خدا کی نعمت ہے، کھانا چاہیے. ڈاکٹر نے کہا اقبال، کرسچن ڈاکٹر نے کہا اقبال مجھے کلمہ پڑھاؤ. اقبال نے کہا ڈاکٹر صاحب
آپ نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی اسلام کا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے دسترخوان دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کیا؟ تو اسکالر نے کہا اقبال میں نے یہ سوچا کہ جس قوم کا مزاج کھانے کے بارے میں اتنا معیاری ہو، دین کے بارے میں بھی اس کا مزاج معیاری ہوگا. بس اسی چیز نے مجھے اسلام اختیار کرنے پہ یہ چیز مجھے مجبور کر رہی ہے. میزبان نے کہا بریانی زندہ باد. میزبان نے کیا کہا؟ بریانی زندہ باد. کرسچن اسکالر نے کہا کہو نہیں اسلام زندہ باد. اسلام میں پھیلنے کی طاقت ہے. اسلام میں پھیلنے کی، پھٹنے کی، کیا کہتے ہیں پھٹنے کو؟ ایکسپلوژن، ایکسپلوڈ، کیا؟ مجھے انگلش نہیں آتی، اچھی نہیں آتی، آتی ہے اچھی نہیں آتی. دنیا میں 3 سپر پاور ہیں. کتنے سپر پاور ہیں؟ 3 سپر پاور ہیں دنیا میں. ایک اکنامیکل سپر پاور جو کسی زمانے میں جاپان تھا مگر اب چائنا ہے. ایک اکنامیکل سپر پاور جو کسی زمانے میں جاپان تھا، اب کون ہے؟ چائنا ہے. اس نے تو تباہ کر دیا. خیر میں اب اکنامک میں جانا نہیں چاہتا، میں جاؤں تو پھر نکل جاؤں گا. آپ پیچھے رہیں گے، میں آگے نکل جاؤں گا. اس کی گروتھ کس طرح کی ہے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. اس نے تو تباہ کر دیا، دھوکہ دیا. شہد کی مکھی کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، وہ ہمیشہ 80 پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، کبھی چائنا کے پھولوں پہ جا کے نہیں بیٹھتی. بیٹھی کبھی؟ دیکھا آپ نے شہد کی مکھی کبھی چائنا کے پھولوں پہ جا کے بیٹھی؟ نہیں بیٹھی. نہ جانے وہ کون سا ریموٹ کنٹرول ہے جو جانوروں کو دھوکے سے بچاتا ہے. کیا کہنے جا رہا تھا محترم اور کی جگہ ایک لمحے فکریہ. میں اسپیچ کرتا ہوں لمحے فکریہ. ایک اکنامیکل سپر پاور جو کسی زمانے میں جاپان تھا آج چائنا ہے. دوسرا ملٹری سپر پاور جو خلیج وار کے بعد آج آپ کے ملک کو حاصل ہے. آج امریکہ یہ ملٹری سپر پاور. اور ایک آئیڈیالوجیکل سپر پاور جو ہر دور میں اسلام کے پاس ہے. اور یاد رکھیے آئیڈیالوجیکل سپر پاور، ملٹری سپر پاور اور اکنامیکل سپر پاور سے بڑی ہوتی ہے. اگر بڑی نہ ہوتی تو یزید کبھی حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا. یزید کے پاس اکنامک کی طاقت بھی تھی، ملٹری طاقت بھی تھی، مگر آئیڈیالوجی کی طاقت نہیں تھی. آئیڈیالوجی کی طاقت تو نواز رسول حسین کے پاس تھی. توجہ کرا تھا محترم، میں کیا کہنے جا رہا ہوں. برٹش اور امریکہ نے مل کے جاپان اور جرمنی کو تباہ کر دیا. ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر دیا. فرینکفرٹ کا 75% حصہ جلا دیا. لیکن جاپان نے دشمنی کو بھلا دیا ہے کہ نہیں؟ اپنی ساری انرجی مثبت کاموں میں اس نے لگائی. نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان پروڈکٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے میڈ ان جاپان بزنس کی دنیا میں مذاق سمجھا جاتا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میڈ ان جاپان بزنس کی دنیا میں ایک معتبر نام ہو گیا. جاپان نے اپنے گوڈز کو 0 ڈیفیکٹ تک پہنچایا، بے نقص، بلا عیب. ہم کوئی گلاس بناتے ہیں، ایک بار دیکھتے ہیں تو جاپان اسے 1,00,000 مرتبہ دیکھتا ہے. کوئی نقص، کوئی عیب اس کی پروڈکشن میں نہیں ہوتا. آج امریکہ کی سڑکیں پر جاپان کی کاریں پھسل رہی ہیں. ہوش میں لانے کے لیے امریکہ کو جاپان مائکرو چپ کارڈ کی بات کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ انڈیا پاکستان میں بھی راشن کارڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. میں کیا کرے یار، ابھی ہمارے ہاں راشن کارڈ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا پوری طرح. کتنے سال ہو گئے سیکنڈ ورلڈ وار کو؟
65-70 برس 65-70 برس میں پھر جاپان کھڑا ہو گیا، پھر جرمنی کھڑا ہو گیا، پھر سپر پاور بن گئے۔ مسلمانوں اب تو سمجھو حکومت اور امامت کے فرق کو۔ حکومت جب کسی کو گراتی ہے تو 50 60 70 برسوں میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ امامت جب کسی کو گراتی ہے 1400 سال ہو گئے، یہ یزیدیت کھڑی نہیں ہو سکی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یزیدیت کھڑی نہیں ہو سکی۔ فرانس میں جدید جمہوری ریولوشن آیا، اس میں عوام اور شاہی حکومت کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا، اس میں مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ رشیا میں کمیونسٹ ریولوشن آیا، اس میں مرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ گئی۔ 1773 اور 1785 میں آپ کے ملک US میں ریولوشن آیا، مرنے والوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد 75 لاکھ، سیکنڈ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد 6 کروڑ۔ الجزائر کی جہاد آزادی میں 25 لاکھ مرے، ہندوستان کی جہاد آزادی میں 5 لاکھ مسلمان مرے۔ پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے 1 کروڑ انسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طرح عراق، افغانستان، فلسطین اور دوسرے تمام ملکوں میں، مسلم ملکوں میں لاکھوں لیٹر زمین مسلمانوں کا پی گئی، مگر آج تک کوئی ریولوشن نہیں آیا، کوئی صحیح نہیں نتیجہ، کوئی صحیح رزلٹ نہیں نکلا۔ اور کربلا نے صرف 72 جانوں کی قربانی پیش کی۔ 72 جانوں کی قربانی، اسے کہتے ہیں بلڈ لیس ریولوشن، غیر خونی انقلاب، جس نے دماغوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب یزید نے بیت المال کو ذاتی ملکیت بنا لیا، دربانوں پر پہرے بٹھا دیے، حاکم تک غریبوں کی رسائی ناممکن ہو گئی، سود جوا شراب عام ہو گیا، ماں بہن بیٹی کا تقدس پامال ہو گیا، نور کی جگہ ظلمت نے لے لی، حق کی جگہ باطل نے لے لی، انصاف کی جگہ ظلم نے لے لی، حلال کی جگہ حرام نے لے لی، زمزم کی جگہ شراب نے لے لی۔ پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا۔ جب پورے سماج پر فساد پھیل گیا، فساد 2 طرح کا ہوتا ہے، کبھی عوام میں فساد ہوتا ہے، کبھی حکام میں فساد ہوتا ہے۔ عوام کے فساد کو جلدی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں تاثیر ہے تو بے نمازی کو نمازی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں اثر ہے تو ایک غیر روزہ دار کو روزہ دار بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن حاکم کا نفس جب خراب ہوتا ہے تو حکومت اس کے اوپر پردہ ڈالتی ہے، اقتدار اسے سہارا دیتا ہے۔ تو حاکم کے فساد کو تقریر و تحریر سے روکا نہیں جا سکتا، اسے گردن کٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے کے لیے ایک ایسا لشکر ترتیب دیا جس میں زندگی کا ہر نمائندہ موجود تھا۔ امام تھا تو غلام بھی تھا، گورا تھا تو کالا بھی تھا، انصار تھا تو مہاجر بھی تھا، 80 سالہ بوڑھا تھا تو آنے والا مہمان بھی تھا، بچپن کا ساتھی تھا تو 6 ماہ کا شیرخوار بھی تھا، باپ تھا تو بیٹا بھی تھا، چچا تھا تو بھتیجا بھی تھا، ماموں تھا تو بھانجا بھی تھا، نواسہ علی تھا تو نواسہ نبی بھی تھا، ہم شکل علی تھا تو ہم شکل نبی بھی تھا، چادر فاطمہ تھی تو ناموس خدیجہ بھی تھی، زینب جیسی شہزادی تھی تو فضہ جیسی کنیز بھی تھی۔ موت کے بھوکوں کا یہ لشکر، شہادت کے پیاسوں کا یہ لشکر، رشین ڈکٹیٹر اسٹالن نے رشیا میں کلاس لیس سوسائٹی کو وجود میں لانے کے لیے 25 لاکھ انسانوں کو بلڈوزر سے کچل ڈالا، مگر آج تک کلاس لیس سوسائٹی وجود میں نہیں آئی۔ صرف ایک مرتبہ تاریخ انسانیت میں کلاس لیس سوسائٹی کربلا میں وجود میں آئی ہے۔ دیکھنے کو 72 تھے، سر الگ الگ تھے مگر سوچنے کا انداز ایک تھا، آنکھیں الگ الگ تھی مگر دیکھنے کا انداز ایک تھا، کان الگ الگ تھے مگر سننے کا انداز ایک تھا، زبانیں الگ الگ تھی مگر بولنے کا انداز ایک تھا، جملہ کہوں دل الگ الگ تھے مگر دھڑکنے کا انداز ایک تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟
1 अरब 40 करोड़ मुसलमान, कितने? 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान, 90 करोड़ मुसलमान अपने अपने मुल्कों में रहते हैं और 50 करोड़ मुसलमान मुस्लिम स्टेट्स में जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी बड़ी अफरादी ताकत, पॉपुलेशन दुनिया की इकोनॉमिक्स पर, मिलिट्री पर, आइडियोलॉजी पर असरअंदाज हो सकती है, मगर कुछ नहीं हो सका। वसाइल के एतबार से 80% ज़खायर, कुदरती वसाइल मुसलमान मुल्कों में हैं। पेट्रोल मुसलमानों का पसीना, डीजल मुसलमानों का पेशाब, है कि नहीं? गैस, एल्यूमिनियम, रबर प्लांट, गोल्ड, लोहा, हीरा, चांदी, जो कहें 80%। 23% लैंड अल्लाह की मुसलमान मुल्कों के पास है। कितनी? 23% लैंड मुस्लिम मुल्कों के पास है। और जितने जंगी अहम रास्ते हैं मुस्लिम मुल्कों से गुजरते हैं। स्विस चैनल मुसलमानों के पास। एक तरफ कराची, एक तरफ ईरान, एक तरफ दुबई, एक तरफ एडन, एक बांग्लादेश को छोड़ के। अल्लाह ने बांग्लादेश को बदतरीन जोग्राफिया दिया है। अमेरिका को बेहतरीन जोग्राफिया, बांग्लादेश को बदतरीन जोग्राफिया। बेंगलोर को जन्नत बनाया, चेन्नई को जहन्नम बनाया। ये उसकी मर्जी है। गौर कर रहा था मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो अब चेन्नई वाले ये ना माने कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, है कि नहीं? कितना दूर है बेंगलोर और मद्रास में? 300 किलोमीटर। देखिए, हम एडजस्ट करते हैं कि नहीं? सर्दी को एडजस्ट कर लेते हैं, गर्मी को एडजस्ट कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? आपस में क्यों नहीं करते? तो जिक्र में क्या कहने जा रहा था, मतलब आपस में क्यों नहीं करते? इख्तिलाफ, दीन के नाम पर झगड़ा, दीन के नाम पर लड़ाई, दीन के नाम पर खूनरेजी, दीन के नाम पर फसाद, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, सिख और मंदिर मस्जिद झगड़ा, अंग्रेज और मुसलमानों का झगड़ा, देवबंदी और बरेलियों का झगड़ा, शिया सुन्नी झगड़ा, समरा अयूब और यहया का झगड़ा, शरीफ और मुशर्रफ का झगड़ा। पूरी तारीख मुसलमानों की झगड़ों से भरी हुई है। झगड़ा 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 झगड़ा, इख्तिलाफात मुसलमानों की। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना? हाँ, बेशुमार, अब हर एतबार से बेशुमार। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर बनकर आए। उस जमाने में 300 लोगों का स्टाफ यूनिवर्सिटी में था। कितने का था? एक ग्रुप आया जाकिर हुसैन के पास और उसने कहा, डॉक्टर साहब हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग कम्युनिस्ट हैं, आप उनको निकाल दीजिए, यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाएगी। जाकिर हुसैन ने कहा, आप लिस्ट दीजिए। तो उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट दी, इनको आप निकाल दीजिए, यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरे दिन एक ग्रुप आया, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग कदामत पसंद हैं, पुराने दिमाग के लोग हैं, उनको आप निकाल दीजिए, यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाएगी। जाकिर हुसैन ने कहा, मुझे लिस्ट दीजिए। उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट दी, आप इनको निकाल दीजिए, अच्छी हो जाएगी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, मैं हैरान हूं कि 300 में से 400 को निकालूं कैसे? 300 का स्टाफ है, 400 की लिस्ट आई है, 200 इधर से और 200 इधर से। तो जाकिर हुसैन ने क्या कहा, मैं हैरान हूं ये 300 में से 400 को निकालूं कैसे? इख्तिलाफ अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। मौलाना नियाज फतेहपुरी और अल्लामा इकबाल के दरमियान काफी इख्तिलाफात थे। जहां जहन है, शऊर है, दिमाग है, वहां इख्तिलाफ का होना बहुत जरूरी है। हम लोग ब्रिक्स नहीं हैं, ईंटें नहीं हैं कि एक सांचे से करोड़ों ईंटें निकाली। जहां अक्ल है वहां इख्तिलाफ का होना जरूरी है। मौलाना नियाज फतेहपुरी और अल्लामा इकबाल के दरमियान इख्तिलाफात थे। एक दिन नियाज फतेहपुरी दिल्ली के, इकबाल सियालकोट के, पाकिस्तान के। नियाज फतेहपुरी दिल्ली से सियालकोट गए इकबाल से मिलने को।
دیر تک بیٹھے رہے. جب باہر نکلے نصف شب کو تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے اور اقبال کے درمیان بہت سارے اختلافات تھے, اب شاید سارے اختلافات ختم ہو گئے ہوں گے, آپ تو دیر تک بیٹھے رہے. تو نیاز فتح پوری نے کہا ہاں سارے اختلاف ختم ہو گئے, ایک اختلاف رہ گیا. وہ ہاں جی کہتے رہے, میں جی ہاں کہتا رہا. پاکستانی ہاں جی کہتے ہیں, ہندوستانی جی ہاں کہتے ہیں. تو ہاں جی کہتے رہے, میں جی ہاں. سارے اختلافات بھی اگر ختم ہو جائیں تو ایک اختلاف رہ جاتا ہے. اتحاد اختلاف کو برداشت کرنے کا نام ہے. محترم, اتحاد کی تعریف کیا ہے؟ اتحاد کی تعریف کیا ہے؟ اتحاد کسے کہتے ہیں؟ اتحاد کہتے ہیں اختلاف کو برداشت کر لینا. اور کبھی کبھی تو اتحاد پسند بھی نہیں کیا جاتا. اور یاد رکھیے اختلاف جاہلوں کی پیداوار نہیں, عالموں میں بھی اختلافات, انجینئرز میں بھی, ڈاکٹرز میں بھی. ایک ڈاکٹر کا پرسکرپشن دوسرے کو دکھائیے, وہ کہے گا پھینک دو. کیوں بھائی؟ کیا لیبارٹری خراب ہے, کیا ڈاکٹر خراب ہے, کہ اس نے پڑھا نہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھینک دو؟ انڈیا میں تو بہت ہوتا ہے, کمرشل بنا لیا پوری میڈیکل لائن کو. سب جگہ یہاں بھی یہی ہے. کبھی کبھی اتحاد پسند بھی نہیں ہوتا. اگر 10 شاعر اتحاد کر لیں کہ ہم ایک ہی قصیدہ پڑھیں گے محفل میں, نہ ہمارے میں فکر کا اختلاف, نہ ذہن کا اختلاف, نہ مصرے کا اختلاف, نہ ردیف قافیہ کا اختلاف, نہ بحر کا اختلاف, نہ زمین کا اختلاف, کوئی اختلاف نہیں, ایک ہی قصیدہ ہم پڑھیں گے. 10 شاعر اور بیاض لے کر آ گئے. ایک شاعر اٹھے, انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھا, پھر دوسرے حضرت وہی قصیدہ پڑھنے اٹھے جو انہوں نے پہلے والے نے پڑھا تھا, اور پھر تیسرے حضرت وہی قصیدہ پڑھنے اٹھے جو قصیدہ دوسرے نے پڑھا تھا, اور چوتھے حضرت وہی قصیدہ 3 کو برداشت کریں گے سب لوگ. جب چوتھے شاعر وہی قصیدہ لے کے اٹھیں گے تو سب مل کے کہیں گے ہم کو ایسا اتحاد نہیں چاہیے, ہم کو اختلاف چاہیے. ہے کہ نہیں؟ تو اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے, کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے. اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے, اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے. اختلاف ہوتے ہیں لیکن اس کو کس منزل میں رکھنا چاہیے یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. ٹائم بہت زیادہ, 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے. وسائل کے اعتبار سے 80% ذخائر مسلمانوں کے پاس. اہم راستے مسلمانوں کے ملکوں سے گزرتے ہوئے پاپولیشن کے اعتبار سے 1 ارب 40 کروڑ کچھ نہیں ہو سکا, اور کربلا والے تعداد کے اعتبار سے صرف 72, زمین کے اعتبار سے صرف 10 کلومیٹر, اور وسائل کے اعتبار سے 3 دن کے بھوکے پیاسے. دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. صحیح عقیدہ, صحیح یقین صحیح طاقت پیدا کرتا ہے, صحیح حوصلہ پیدا کرتا ہے. کربلا والوں میں وہ حوصلہ تھا. کتنا حوصلہ! بچے خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے, باپ سجدہ آخر میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہا تھا. یہ حوصلہ, شوق عبادت, ذوق بندگی. حسین شہید کر دیے گئے. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا, کوفہ و شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا. کوفے کے ایک مقام پر زینب نے دیکھا کہ نوک نیزہ پہ سر حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. زینب نے یہ منظر دیکھا تو حسین کے سر سے خطاب کر کے کہا, بھیا جب تم جہاد کر رہے تھے تو میں خیمے میں اپنے بالوں کو کھول کے تمہارے لیے دعا کر رہی تھی. بھیا میں نے تو تیرے جہاد کو دیکھا, لیکن جب میرے جہاد کی باری آئی تو تو نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی؟ بھیا تیرے لشکر میں علی اکبر تھے, تیرے لشکر میں قاسم تھے, تیرے لشکر میں اون و محمد تھے, تیرے لشکر میں عباس تھے.
بھیا ذرا میرا لشکر دیکھ، میرے لشکر میں سکینہ ہے، میرے لشکر میں ام لیلہ ہے، میرے لشکر میں ام رباب ہے، میرے لشکر میں ماں کی بوڑھی کنیز فضا ہے۔ بھیا تو نے جہاد کیا، علی اکبر نے، قاسم نے جہاد کیا، عباس نے جہاد کیا۔ بھیا جہاد تو تمہاری میراث تھی، تم نے جہاد کیا۔ علی کا بیٹا جہاد نہ کرتا تو کون کرتا؟ جعفر طیار کے پوتے اور نواسے جہاد نہ کرتے تو کون کرتے؟ بھیا جہاد تو تمہاری میراث تھی، لیکن بھیا میری میراث پتہ ہے تجھے کیا ہے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا، بھیا اس کی بیٹی بے مقنا و چادر شام و کوفہ کے بازاروں سے گزر رہی ہے۔ بھیا جب میرے جہاد کو دیکھنے کی باری آئی تو تو نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی؟ بھیا ذرا میرا جہاد دیکھ، زینب نے اپنے لشکر کے 2 حصے کر دیے، 2 صفیں بنا دی زینب نے، ایک صف میں کچھ سہمی ہوئی بیویاں اور ایک صف میں کچھ ڈرے ہوئے بچے۔ بھیا ذرا میرا جہاد دیکھ۔ شام کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو 3 دن تک بازار شام کے باہر اس قافلے کو روکا گیا۔ عرب کے 2 بڑے بازار، ایک سوق حمیدیہ شام کا اور ایک بازار عکاظ مکے کا، جہاں ہجوم رہتا تھا اس زمانے میں۔ 3 دن تک بازار کی آئینہ بندی کی گئی، 3 دن تک بازار کی آئینہ بندی کی گئی۔ سید سجاد نے شمر سے پوچھا، شمر اس بازار کی آئینہ بندی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو شمر نے کہا، سجاد ہم یہ چاہتے ہیں کہ زینب جب اس بازار میں داخل ہو تو اسے خود اس کے بال آگے سے بھی نظر آئیں، پیچھے سے بھی نظر آئیں، داہنے سے بھی نظر آئیں، بائیں سے بھی نظر آئیں۔ جب بازار تیار ہو گیا اور شمر نے آ کے کہا کہ بنت علی بازار میں داخل ہو جاؤ، تو زینب نے نجف کا رخ کیا، بابا جب میں کوفے میں تفسیر قرآن بیان کرتی تھی تو آپ نے میرے پردے کا اہتمام کیا تھا، بابا آج میں اس بازار میں داخل ہو رہی ہوں، بابا میرے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اتنے میں سید سجاد آئے، بھوپی اماں اب تازیہ میں کھانے کی طاقت نہیں ہے، بازار میں داخل ہو جائیے۔ زینب بازار میں داخل ہوئی۔ آج بھی اگر کوئی جائے بازار میں تو مسجد اموی تک پہنچنے کے لیے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اگر کراؤڈ ہو، ہجوم بھی اگر ہو تو ابھی 10 سے 15 منٹ تک آپ مسجد اموی تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے یہ 10 منٹ کا سفر زینب کو کتنے میں طے کرنا پڑا؟ 36 گھنٹے لگے، 36 گھنٹے۔ زینب اس بازار میں داخل ہوئی اور جب نانا کے روزے پہ آئی تھی تو زینب نے یہی کہا تھا، نانا ہمیں بازار میں یزید کے دربار میں عزت و احترام کے ساتھ نہیں لے جایا گیا، نانا ایسے دھکیلا گیا جیسے اونٹوں کو ہکایا جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کا روزگار ہے ان کو ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتب حسین